بلکہ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک اللہ والے تھے، انہیں اپنی مقام توحید پر بڑا ناز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایسا ان کو ایمان و یقین تھا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ کہتے کہ جب ان کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کی دو حاضریاں ہوتی ہیں، ایک جسم مثالی کے ساتھ حاضری ہوتی ہے اور ایک جسم عنصری کے ساتھ حاضری ہوگی۔ یہ جو احادیث میں یا قرآن کریم میں واقعات ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہو گیا، جبکہ حاضری تو قیامت میں ہونی ہے، ابھی تو قیامت آئی نہیں، یہ جسم مثالی کی حاضری ہے۔ اللہ اس جسم کی مثل ایک جسم بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور جسم مثالی کی حاضری ہوئی تو اس اللہ والے سے اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا کہ اللہ کے بندے میرے لیے کیا لایا ہے؟ ذرا یہاں سے سفر کر کے گیا ہے تو مقام دنیا سے مقام آخرت میں گیا ہے۔ آج امریکہ سے ہم پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا جاتے ہیں تو میزبان یہ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امریکہ کی چاکلیٹ ہے، یہ امریکہ کی کوئی پرفیوم ہے، لاؤ کیا لائے ہو؟ تو گویا کہ یہ میزبانوں کا بھی حق ہوتا، پوچھتے بھی ہمارے لیے کیا لائے، اور یہاں سے جانے والا بھی سوٹ کیس بھر کے لے کے جاتا ہے، یار وہاں دوستوں کو دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ترتیب سے پوچھا کہ آپ جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ تو ان اللہ والے نے کہا کہ اللہ میں تیری توحید لے کے آیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وحدانیت کے بلند مقام ان کو حاصل تھا، اور اللہ کے سوا کسی چیز کی جو کسی قسم کی کوئی شائبہ قلب میں نہیں تھا، اور لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں ہیں اس کے اندر تو توحید بھری بھی ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے۔ لا متصرف فی العالم الا اللہ، اس عالم میں تصرف کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب ایمان و یقین کی یہ ضرب قلب پہ پڑی ہوں تو توحید خالص کا کیا مقام ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ میں تیری توحید لے کے آیا ہوں، تیرے منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، نہ پتا ہل سکتا ہے، نہ ذرہ اڑ سکتا ہے، نہ پانی کے قطرے جب وہ حرکت کر سکتے ہیں، یہ توحید لایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تجھے وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ اتذکر لیلۃ اللبن، کیا تجھے دودھ والی رات یاد ہے؟ تو سوچنے لگ گئے، جی ہاں، جی یاد آ گیا، جی ہاں۔ کہتے تم نے رات کو دودھ پیا تھا؟ جی پیا تھا۔ اور صبح جب اٹھا تھا تیرے پیٹ میں درد تھا؟ جی یا اللہ ہاں بالکل پیٹ میں درد تھا۔ تو گھر میں گفتگو شروع ہوئی کہ کیا ہوا، آپ کے پیٹ میں درد ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ پھر کیوں درد کیوں ہو گیا؟ تو تم نے گھر میں کہا تھا کہ او ہو رات کو میں نے دودھ پی لیا تھا، شاید اس کی وجہ سے درد ہو گیا۔ فرمایا یہ توحید ہے، یہ تیری توحید ہے کہ دودھ کو تو نے متصرف سمجھا کہ دودھ تیرے پیٹ میں درد کر سکتا ہے۔ دودھ کی کیا مجال ہے کہ پیٹ میں درد کرے میرے منشا کے بغیر، اور تو ایک پیٹ کے درد کی وجہ سے مجھ سے نگاہ ہٹا کے دودھ پر جمع بیٹھا اور کہتے دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا۔ یہ توحید لے کے آیا۔ کانپ گئے، اے رب معاف کر دیجیے، مجھ تو اس کا خیال نہیں آیا۔ کہتا بس اپنے فضل سے آج تیری بخشش کرتا ہوں، تیرے عمل کی کوئی تاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اپنے فضل ہی سے بخششیں کرتے ہیں۔ یہ عمل تو ہمارے دل کی تسلیاں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بڑا تیر مار لیے، تو دل کی تسلیاں ہیں۔ ہم سب شاید ہمارے عمل سے ہی ہو گیا، ہاں یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ جو ہمارے لیے بخشی کے فیصلے کرے گا۔ تو یہ توحید، اور آج اگر ہم دیکھیں اور اس کسوٹی پہ اللہ ہمیں پرکھنے لگے تو ہماری توحید تو بالکل غارت ہو گئی۔ ہم تو قدم قدم پہ ہی کہتے ہیں سردی آ گئی گلا بیٹھ گیا، اجی ٹھنڈا پانی پی لیا گلا خراب ہو گیا، اجی چاول کے اوپر ٹھنڈا پانی پی لیا کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، یار میں نے کیا، برف کھا لی۔
تو فرمایا کہ اب اگر اس کو سوٹی پہ آپ دیکھیں تو ہماری توحید کہاں ہے؟ اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مواحد ہیں کہ ہم بڑے توحیدی ہیں۔ یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، اپنے اپنے لیول کے حساب سے ہم تو عامی ہیں، ہم عام گویا کہ اللہ کے یہاں ایک لے مین ہے، تو لہذا ہماری اس قسم کی توحید کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو ولایت و معرفت کے مقاموں پہ ہوتے ہیں اللہ اسی اعتبار سے ان کو پرکھتے ہیں۔ اب وہ اللہ والی ولایت و معرفت کے بلند مقام پہ تھے، ان کو اتنی سی بات پہ پکڑ لیا۔